الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ کی روح سے جو دوسری چیز تھی وہ کیا تھی؟ تعلیم، ایجوکیشن، تعلیم و تربیت۔ تو ایجوکیشن کسے کہتے ہیں؟ تعلیم کیا ہوتی ہے؟ تعلیم کا انحصار کتنی چیزوں پر ہوتا ہے؟ کون کون سی چیزیں پائی جائیں تو تعلیم ہوتی ہے، اور کسی فرد کے اندر پائی جائیں تو اسے آپ تعلیم یافتہ کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے اسلاف میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفکرین نے علیحدہ علیحدہ الفاظ کے ساتھ مختلف طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ہے، اس کی تعریف کی ہے۔ بہرحال تین چیزیں جو ہیں وہ ماڈرن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ تین چیزیں کامنلی اس کے اندر مشترک ہی ملی ہیں، چاہے وہ ریسرچ اس پہ تعلیم پہ 3000 سال پہلے کی گئی ہو، 1000 سال پہلے کی گئی ہو، 100 سال پہلے ہو، 50 سال پہلے ہو، 10 سال پہلے ہو، تو تین چیزیں وہ کامنلی ملتی ہیں اور مشترک ملتی ہیں، ایک جیسی ہی۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ جن پہ کتنا عرصہ ریسرچ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ کھانے کے قابل ہے یا نہیں، اور کئی جو ہے وہ پہلے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ کھانے کے قابل ہے، لیکن بعد میں 10 سال بعد، 100 سال بعد یا 50 سال بعد یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدے کم ہوتے ہیں، اس کے بعد اسے ختم مسترد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن تعلیم میں تین چیزیں جو ہے مشترک ہی ملی ہیں جب بھی ریسرچ کی گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صفر کانفیڈنس، اس کو انگلش میں 3 C's کا نام دیا گیا، گوگل پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو صفر کانفیڈنس، اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تعلیم لینے کے بعد اگر کانفیڈنس پیدا نہیں ہوتا تو تعلیم نہیں، اور اگر پیدا ہو جائے تو وہ تعلیم ہے۔ وہ کانفیڈنس چاہے ماں کی گود سے مل جائے، پہلی درسگاہ سے مل جائے، مدرسہ دے دے، یونیورسٹی دے دے، کالج دے دے، اسکول دے دے، اچھا منٹور دے دے، اچھا مربی دے دے، کوئی بھی دے دے، وہ کانفیڈنس اگر مل جائے تو تعلیم ہے۔ دوسری چیز ہے صفر کریکٹر، تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر کریکٹر کردار پیدا نہیں ہوتا، اگر مدرسہ پڑھنے کے بعد، اسکول پڑھنے کے بعد، کالج پڑھنے کے بعد، یونیورسٹی پڑھنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد اگر انسان کے اندر کردار، اخلاق پیدا نہیں ہوتے، اسے مینرز، آداب نہیں آتے، اٹھنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، بڑوں کا ادب کیا ہے، چھوٹوں پر شفقت کیسے کرنی ہے، سچ بولنا ہے، اخلاص کیا ہے، عبادت کیا ہے، صبر کیا ہے، توکل کیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اگر یہ ساری چیزیں نہیں آتی، کریکٹر پیدا نہیں ہوا، اسے بات کرنے کی تمیز نہیں، جھوٹ بولنا، کینہ، بغض، حسد، یہ سوشل ایونٹ جتنی بنائیاں ہیں، اگر یہ پائی جاتی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو تعلیم نہیں، کریکٹر پیدا نہیں ہوا تو اسے آپ تعلیم نہیں کہہ سکتے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ صفر کریٹیو، PhD کرنے کے بعد، اسکول مدرسہ پڑھنے کے بعد اگر ہم خود سے سوچ نہیں سکتے مستقبل میں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے کیا اچھا ہے، دوسروں کے لیے ہم اچھا کیا کر سکتے ہیں، تو خود سے فیصلہ نہیں اگر کر سکتے تو تعلیم نہ ہو۔ اب اس سے بڑی جو ریسرچ کر کے انہوں نے اگلی بات کی ہے جو وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ تاریخ انسانی میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جس میں یہ تینوں چیزیں ہر شخص کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ دور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک، اس دور میں صفا اکیڈمی ہے، مسجد نبوی یونیورسٹی ہے، مولوی میں کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، اور صحابہ کرام تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس یونیورسٹی سے جو تعلیم دی جا رہی ہے اور اس سے جو سیکھنے والے ہیں ان کے اندر یہ تینوں چیزیں ایک وقت میں پائی جاتی تھیں، اور ان کے ماننے والوں میں آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اگر کسی نے سچے انسان کو دیکھنا ہو، مثال ڈھونڈنی ہو، تو اسے ہزاروں کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں، صدیق اکبر کی ذات کو دیکھ لے۔ کسی نے عادل اور عدل دیکھنا ہو تو فاروق اعظم کی ذات کو دیکھ لے۔ کسی نے سخاوت دیکھنی ہو عثمان غنی کی ذات کو دیکھ لے۔ کسی نے علم اور بہادری دیکھنی ہو حضرت علی المرتضیٰ کی ذات کو دیکھ لے۔ کسی نے عشق دیکھنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھ۔ تو اسی طرح یعنی اس زمانے میں ہر شخص کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جاتی تھیں۔ صحابہ کرام جنگ میں جاتے تو مجاہد، لکھیں تو مصنف، پڑھیں تو سب سے بڑے نعت خواں حضرت حسان بن ثابت۔ تو وہ ساری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر صدیق اکبر مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دیں تو وہ حکمران بھی ہیں ایک ہی وقت میں، وہاں پہ خطیب بھی ہیں، مسلح پہ کھڑے ہو جائیں تو امام بھی ہیں، میدان جنگ میں چلے جائیں تو ان سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر وہ
پڑھنا شروع کریں تو اس سے بڑا قاری کوئی نہیں ملتا، اگر لکھنا شروع کریں تو اس سے بڑا مصنف کوئی نہیں ملتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس دور میں ہر شخص کے اندر پائی جاتی تھیں اور ان کے ماننے والے میں آج بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ تینوں چیزیں ان کے ماننے والے جو بھی آتے رہیں گے ان کے اندر بھی پائی جاتی رہیں گی۔ تو کوشش ہم ان نفوس قدسیہ تک نہیں پہنچ سکتے، بہرحال کوشش ان کی سیرت پر چلنے کی آج بھی کی جانی چاہیے۔ امت مسلمہ زوال کا شکار ہی اسی لیے ہوئی کہ ہم دین سے دور ہو گئے۔